آزاد بھارت کی تاریخ میں سن 1971 کے بھارت پاکستان شملہ معاہدہ کو اہم مقام حاصل ہے۔ برطانوی دور حکومت میں تاریخی شہر شملہ بھارت کا موسم گرما کا دارالحکومت تھا۔ آزادی کے بعد بھی شملہ شہر کی اہمیت بہت زیادہ رہی۔ اس کا ثبوت شملہ معاہدہ ہے۔ 1971 کی جنگ کے دوران جب بھارت کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا تھا تو بھارت کی وزیر اعظم آئرن لیڈی اندرا گاندھی تھیں۔ اس کے بعد پاکستان کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ شملہ معاہدہ ہوا۔ شملہ کے راج بھون میں اس معاہدے پر دستخط ہوئے وہ آج بھی لوگوں کے تجسس کا مرکز ہے۔ ہماچل راج بھون کی عمارت کا نام بارنیز کوٹ ہے۔ اب اسے راج بھون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہیں پر اندرا اور بھٹو کے مابین شملہ معاہدہ ہوا تھا۔ بھارت اور پاکستان کے مابین شملہ معاہدہ رات 12:40 پر ہوا تھا۔ سن 1971 میں جنگ ہارنے کے بعد جب پاکستان کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کو یہ احساس ہو گیا کہ اب انہیں ملک میں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا تو انہوں نے بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو مذاکرات اور معاہدہ کا پیغام بھیجا۔ بھارت نے بھی اس معاملے کو آگے بڑھایا اور 1972 میں 28 جون اور 2 جولائی کے درمیان شملہ میں سربراہی اجلاس طے ہوا۔ 25 جنوری 1971 کو ہماچل کو مکمل ریاست حاصل ہوئی۔ 1.5 سال کے بعد ہماچل کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس کی سرزمین پر ایک تاریخی معاہدہ ہوا۔ شملہ معاہدے کے اہم نکات یہ ہیں: پرامن حل: دونوں ممالک نے تنازعات کو 2 طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا جس میں کسی تیسری پارٹی کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ لائن آف کنٹرول: جموں و کشمیر میں جنگ بندی کی لائن کو لائن آف کنٹرول کے طور پر دوبارہ بیان کیا گیا جسے یک طرفہ طور پر تبدیل نہ کرنے کا دونوں فریقوں نے قیدیوں کی رہائی: بھارت نے پاکستانی جنگی قیدیوں کو رہا کرنے پر اتفاق کیا جبکہ پاکستان نے بنگلہ دیش کی خود مختاری کو تسلیم کرنے اور تعلقات معمول پر لانے کا وعدہ کیا۔ ان دفعات کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دیر پا امن اور باہمی احترام کی بنیاد رکھنا تھا۔